बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ शेक्सपियर की ट्रेजेडी ड्रामा ओथेलो की फुल समरी और क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिस्कस करूंगी। इस ड्रामे को मैं एक्ट वाइज और सीन वाइज आपके सामने बयान करूंगी ताकि आप एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकें और स्पेशली रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को पहचानना आपके लिए आसान हो जाए। इस ट्रेजेडी ड्रामे का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मोर ऑफ वेनिस। ये ड्रामा शेक्सपियर ने सबसे पहले 1603 में इंग्लैंड में लिखा और इसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए लिखा गया था। इसके बाद 1622 में इसे पब्लिश किया गया। इस ड्रामे के 5 एक्ट हैं और इस ड्रामे के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ओथेलो, अ जनरल जो कि एक मूअर है, यानी ब्लैक रेस से उसका ताल्लुक़ है। इस ड्रामे की हीरोइन डेस्डेमोना जो कि वेनिस की रहने वाली है और वेनिस के एक इज़्ज़तदार सेनेटर की बेटी है। तीसरा अहम कैरेक्टर इस ड्रामे का विलन है इयागो जो कि एक सोल्जर है और जनरल ओथेलो के मातहत काम करता है। तीसरा अहम किरदार डेस्डेमोना का फादर यानी ब्राबेंशियो है। इसके अलावा कैसियो जो कि एक और सोल्जर है जो ओथेलो के मातहत काम करता है और एक अच्छा इंसान है। इसके अलावा इयागो की बीवी एमेलिया और साइप्रस का गवर्नर मोंटेनो। इसके अलावा और भी कुछ छोटे कैरेक्टर्स हैं लेकिन ये मेन कैरेक्टर्स हैं। इस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो जनरल ओथेलो है ये डेस्डेमोना से उसके बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भगाकर शादी कर लेता है और ओथेलो चूँकि ब्लैक है इसलिए सोसाइटी वेनिस की सोसाइटी के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तो इस ड्रामे में रेसिज्म का एक कंसेप्ट भी दिया गया है और ओथेलो एक बहादुर जनरल है जो वेनिस के लोगों की मदद करता है, टर्क्स को यानी तुर्कों की जंग में वेनिस के लोगों की मदद करता है और फतूहात हासिल करता है, जिसकी वजह से वेनिस में उसकी बहुत इज़्ज़त की जाती है। ड्रामे का एक्ट 1 सीन 1 उस वक्त शुरू होता है जब इयागो और रिड्रिगो एक अमीर आदमी है जो कि बेवकूफ़ सा है और वो डेस्डेमोना को पसंद करता है और शराब वग़ैरह पीना इसका ज़्यादा काम है और ये कभी कभार ब्राबेंशियो से मिलने के लिए आ जाता है। इसकी नज़र डेस्डेमोना पर होती है। तो ड्रामे का सीन जब शुरू होता है इयागो रिड्रिगो से बात कर रहा होता है और उसे ये बता रहा होता है कि वो जनरल ओथेलो से किस कदर नफ़रत करता है और वो उसे ये बताता है कि मैं जनरल से इस वजह से नफ़रत करता हूँ क्योंकि जनरल ने माइकल कैसियो जो कि एक नातजर्बाकार सोल्जर है उसे तरक्की दे दी है, उससे लेफ्टिनेंट बना दिया है, जबकि ये तरक्की मेरी होनी चाहिए थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तजर्बाकार सोल्जर हूँ। लिहाजा मैं इस जनरल से बदला लूँगा, जिसके लिए वो उसका एक मशहूर डायलॉग है कि आई फॉलो हिम टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम, जिसका मतलब ये है कि मैं उसके साथ रहूँगा क्योंकि ताकि मैं उससे अपना बदला ले सकूँ। वो रिड्रिगो को बताता है कि चूँकि तुम डेस्डेमोना से मोहब्बत करते हो तो तुम ऐसा करो कि तुम बस मेरे साथ रहो, मुझे पैसे मुझ पर खर्चो, तो मैं ऐसा करूँगा कि तुम्हारी मदद करूँगा ओथेलो से डेस्डेमोना को छुड़ाने की। और वो उसे कहता है कि ओथेलो डेस्डेमोना को भगाकर ले गया है लेकिन उसके बाप को पता नहीं है और वो ये प्लान बनाता है कि हम जाकर गली में उसके घर के सामने चिल्लाएंगे और उसके बाप को जगाएंगे और वो ऐसा ही करते हैं।
जब तक कि ब्रेबेंशियो जागता है, इयागो वहाँ से गायब हो जाता है और वो ओथेलो के पास पहुँच जाता है ताकि ओथेलो को ये समझ में आए कि इयागो उसका वफ़ादार है। ब्रेबेंशियो को जब ये पता चलता है तो वो अपने घर में अपनी बेटी को तलाश करता है और फिर परेशान होता है और बाहर आ जाता है और फिर वो ओथेलो के पीछे चला जाता है, क्योंकि इयागो ये बता कर गया था कि इस वक्त वो डेस्डेमोना को लेकर कहाँ मौजूद हैं। तो इस तरह से वो उसके पीछे जाता है उसे ढूंढने के लिए। एक्ट 1 के सीन 1 में जो थीम्स हमें पता चलते हैं वो ये कि जेलसी का थीम हमें पता चलता है, और हमें ये पता चलता है एलिमेंट ऑफ रेसिज्म हमें पता चलता है, क्योंकि जब भी वो लोग बात करते हैं और जब ब्रेबेंशियो को पता चलता है कि ओथेलो मेरी बेटी को भगा ले गया है तो वो उसको ब्लैक मैन और ब्लैक रैम और वो से कहता है कि वो जादूगर है, उसने मेरी बेटी पे जादू किया है। तो इस सारी बातों से पता चलता है कि उस सोसाइटी में, वेनिस की कल्चर्ड सोसाइटी में लोगों के अंदर ज़ात पात का फ़र्क मौजूद है और वो काले लोगों से नफ़रत करते हैं। दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि इयागो डबल पर्सनैलिटी है। बज़ाहिर वो ब्रेबेंशियो को ये ज़ाहिर करता है कि वो उसका दोस्त है और वो ओथेलो के सामने भी ये ज़ाहिर करता है कि जैसे वो उसी का वफ़ादार है, लेकिन अंदर से वो उनका दुश्मन होता है। इयागो के कैरेक्टर की कैरेक्टराइजेशन एक इटालियन फ़िलासफ़र मैकियावेली के फार्मूला पर की गई है। मैकियावेली एक फ़िलासफ़र था, राइटर था। उसने एक किताब लिखी थी द प्रिंस, जिसमें उसने ये बताया था कि अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को डबल पर्सनैलिटी रखें। बज़ाहिर आपको सेंट नज़र आना चाहिए, नेक इंसान नज़र आना चाहिए, लेकिन अंदर से आपको विकेड होना चाहिए ताकि आप अपना मतलब निकाल सकें। तो इस तरह से इसे इयागो को मैकियावेलियन विलन कहा जाता है। एक्ट 1 के सीन 2 में हमें ये पता चलता है कि एक्ट 1 के सीन 2 में ब्रेबेंशियो अपने चंद लोगों के साथ ओथेलो के पीछे जाता है और वो इयागो से मिलता है और उसे गुस्से से ये बात करता है कि मेरे बेटी को वो भगा कर ले गया है और उसने ज़रूर मेरी बेटी पर जादू किया है। इयागो से सेनेटर ब्रेबेंशियो को ये पता चलता है कि ड्यूक ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें ओथेलो को बुलाया गया है। तो एक्ट 1 के सीन 3 में वो लोग सारे ड्यूक के सामने इकट्ठे होते हैं और ब्रेबेंशियो भी ये सोचता है कि मैं अपना किस्सा ड्यूक के सामने अपना केस पेश करूँगा। फिर ड्यूक को ये बताता है कि मेरी बेटी को ओथेलो भगा कर ले गया है और उसने विच क्राफ्ट यानी काला जादू करवाया है। ओथेलो इस इल्ज़ाम को फेस करते हुए ये कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है, आप उसे बुलाकर पूछ लें। ये मीटिंग ड्यूक ने इसलिए बुलाई थी कि साइप्रस, जो कि उस वक्त वेनिस का एक जजीरा था, उसके बारे में ये ख़बर आई थी कि उस पर तुर्कों का हमला होने वाला है और ड्यूक ये चाहता था कि ओथेलो एक बहादुर जनरल है और वो जाए और जाकर साइप्रस की हिफाजत करे, तुर्कों के ख़िलाफ़ जंग लड़े। और इसी मीटिंग में फिर डेस्डेमोना का मुकदमा भी ब्रेबेंशियो ने पेश कर दिया था और जब डेस्डेमोना को बुलाया गया और उसके बाप को ये उम्मीद थी कि वो मेरे बारे में, यानी हम अपने खामद और वालिद में से अपने वालिद के साथ जाएगी, लेकिन वो नहायत ही अदब से ही कहती है कि मेरे वालिद बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन अब मेरा फ़र्ज़ है अपने खामद के साथ रहना। उसका बाप अपनी शिकस्त कबूल कर लेता है और फिर उसके बाद स्टेट के जो मामला थे वो डिस्कस किए जाते हैं और ये फ़ैसला होता है कि ओथेलो को फ़ौरन साइप्रस रवाना किया जाएगा और उसके बाद इयागो के साथ डेस्डेमोना को दूसरे जहाज़ में ओथेलो के पीछे भेजा जाएगा।
اوتھیلو اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ایاگو پر بہت یقین ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ "A man he is of honesty and trust"۔ جب یہ سارا معاملہ ختم ہوتا ہے تو ڈیزڈیمونا کا باپ اسے اوتھیلو سے یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے وہ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی دھوکہ دے گی۔ یہ ساری باتیں جب ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں تو سب لوگ کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن ایاگو اور روڈریگو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ روڈریگو بہت پریشان ہوتا ہے کہ ڈیزڈیمونا کی شادی ہو گئی، فائنلی وہ اپنے خاوند کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن ایاگو سے یقین دلاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک باربیرین اور ایک سویلائزڈ سوسائٹی کی لڑکی، یہ دونوں کی شادی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ ایکٹ 2 سین 1 اور 2 میں یہ دکھاتے ہیں کہ اوتھیلو اب سائپرس کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ ایاگو ڈیزڈیمونا کو لے کر اور اس کے ساتھ روڈریگو، ایمیلیا، یہ سب لوگ ڈیزڈیمونا کے ساتھ دوسرے جہاز میں سائپرس کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سائپرس میں یہ خبر آتی ہے کہ ٹرکس فلیٹ یعنی ترکوں کا بحری بیڑا تباہ ہو چکا ہے طوفان کی وجہ سے، اور اوتھیلو کو واپس آ رہا ہے، یعنی وہ لوگ سائپرس پر حملہ نہیں کر سکے اور اس لیے جنگ ختم ہو گئی ہے۔ کیسیو پہلے واپس آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سب لوگ اوتھیلو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران ڈیزڈیمونا اوتھیلو کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ اب تک کیوں نہیں پہنچا اور اس کے جہاز کو اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے، لیکن وہ ایک سینیٹر کی بیٹی تھی جس سے اپنی فیلنگز، اپنی جذبات کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی عادت نہیں تھی، لہٰذا وہ یہ ساری باتیں اپنے دل میں ہی رکھتی ہے۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کیسیو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے دلاسا دیتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ اوتھیلو جلد آ جائے گا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ایاگو کے ذہن میں ایک پلان بن جاتا ہے کہ جو اس نے اوتھیلو سے ریونج لینے کا، بدلہ لینے کا پلان بنایا ہے، اس میں یہ پلان استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیسیو اور ڈیزڈیمونا نہایت ہی باادب طریقے سے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن ایاگو کے دل میں ایک منصوبہ تیار ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا الزام لگائے گا ان دونوں پر کہ کیسیو سے بھی بدلہ لے لے گا اور اوتھیلو سے بھی بدلہ لے سکے گا۔ اسی دوران ڈرامز بجتے ہیں اور اوتھیلو پہنچ جاتا ہے، سب لوگ اس کا ویلکم کرتے ہیں اور ترکوں کی شکست اور اوتھیلو کی شادی کی خوشی میں جشن منایا جاتا ہے۔ ایکٹ 2 کی سین 3 میں شادی کے جشن کو دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اوتھیلو اپنی بیگم ڈیزڈیمونا کو لے کر اپنے چیمبر میں چلا جاتا ہے اور تمام اختیار کیسیو کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ آپ لوگ یہ جشن منائیں، لیکن کوئی شور شرابہ اور گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس دوران ایاگو، جو اس کے اندر کیسیو کے خلاف جیلسی تھی اور اس نے ایک منصوبہ بنا رکھا تھا اور اوتھیلو سے بھی بدلہ لینا تھا، وہ کیسیو کو بہت زیادہ شراب پلا دیتا ہے اور اس کے بعد روڈریگو کو اس نے تیار کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جھگڑا کرو۔ کیسیو منع بھی کرتا ہے کہ وہ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، وہ زیادہ نہیں پینا چاہتا، لیکن وہ اسے مجبور کرتے ہیں اور آخر اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ جو سائپرس کا گورنر مونٹینو بھی بیچ میں آ جاتا ہے اور اس جھگڑے میں مونٹینو کو مار پڑتی ہے، اور اس شور شرابے کو سن کر جب اوتھیلو باہر آتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمام غلطی کیسیو کی ہے۔
اس وقت اوتھیلو کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ کیسیو سے اس کا عہدہ لیوٹینٹ کا عہدہ چھین لیتا ہے۔ ایکٹ 3 کے سین 1 اینڈ سین 2 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسیو اپنے عہدے کے چھن جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ ایاگو اسے یہ صلاح دیتا ہے کہ تم ڈیسڈیمونا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اوتھیلو سے تمہارے لیے مدد مانگے۔ ڈیسڈیمونا کے کہنے پر اوتھیلو ضرور تمہیں معاف کر دے گا۔ اسی کے ساتھ ایاگو یہ منصوبہ بنا لیتا ہے کہ جب وہ مدد مانگنے کے لیے ڈیسڈیمونا کے پاس جائے گا اور جب وہ مدد مانگے گی اوتھیلو سے تو میں اسے یہ سمجھا دوں گا کہ وہ اپنے لور کے لیے مدد مانگ رہی ہے، یعنی ایسی سچویشن بنا دوں گا کہ اوتھیلو کو یہ لگے گا کہ وہ اپنے عاشق کے لیے التجا کر رہی ہے۔ اسی ایکٹ 3 کے سین 2 میں یہ دکھاتے ہیں کہ اگلے ہی صبح کیسیو ڈیسڈیمونا سے ملنے کے لیے آتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے سفارش کروا سکے، اور اسی دوران وہاں پر ایاگو اور اوتھیلو انٹر ہوتے ہیں، اور ایاگو اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے اوتھیلو کی غیر موجودگی میں ڈیسڈیمونا سے وہ ملنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے دل میں شک پیدا کر دیتا ہے۔ ایاگو اپنے آپ کو ہمیشہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ وفادار ہے۔ تو ایکٹ 2 کے سین 3 میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیسیو ڈیسڈیمونا سے مل رہا ہے اور مل کے واپس جا رہا ہے بات کر کے، تو وہ کچھ اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے اوتھیلو کچھ منہ میں بڑبڑاتا ہے، تو اوتھیلو سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پتہ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسیو ہی نہیں تھا جو ڈیسڈیمونا سے مل کے واپس جا رہا ہے۔ اس طرح سے وہ کچھ اس کے دل میں شک پیدا کر دیتا ہے، اور اس طرح سے اس کے بعد نیچرلی ایسا ہونا تھا کیونکہ کیسیو مدد کے لیے مانگنے آیا تھا۔ تو جیسے ہی اوتھیلو ڈیسڈیمونا کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے یہ درخواست کرتی ہے کہ آپ کیسیو کو معاف کر دیں۔ ایاگو اوتھیلو سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شادی سے پہلے کیسیو اور ڈیسڈیمونا کے تعلقات تھے، اور وہ پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بات میں کسی سے شیئر نہیں کرتا، لیکن آپ سے میں بہت ہی محبت کرتا ہوں اور آپ کا وفادار ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ شک ہے کہ ڈیسڈیمونا اور کیسیو آپ کے آپس میں خفیہ تعلقات تھے۔ ایکٹ 2 کے اسی سین 3 میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ ایاگو سے یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد جب اوتھیلو گھر جاتا ہے اور کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو اس کے چہرے کی پریشانی کو ڈیسڈیمونا بھانپ لیتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ تو ڈیسڈیمونا اس کے سر کو دبانے کے لیے اٹھتی ہے، اور اس کے رومال اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو شادی کے وقت اوتھیلو نے ڈیسڈیمونا کو تحفے کے طور پر دیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ یہ رومال میری ماں کو میرے باپ نے تحفے کے طور پر دیا تھا، اور یہ ایک ڈیسڈیمونا یہ رومال اس کے سر پر باندھنے کے لیے اٹھتی ہے تو وہ غصہ کرتا ہے اور جھٹک دیتا ہے، جس سے رومال نیچے گر جاتا ہے، اور ڈیسڈیمونا پریشان ہو جاتی ہے اوتھیلو کے اس طرح کے رویے کی وجہ سے۔ دراصل اوتھیلو کے ذہن میں جو شک کا بیج ایاگو نے بویا تھا، اس کی وجہ سے اس سے ایاگو ڈیسڈیمونا کے والد کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ اس نے ایکٹ 1 میں کہا تھا کہ look to her more, if thou hast eyes to see, she has deceived her father and made thee، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے والد نے کہا تھا کہ دیکھو موور، جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو یہ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی دھوکہ دے گی۔ تو اس وقت اس کے ذہن میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، لیکن ڈیسڈیمونا معصوم ہوتی ہے اور اسے نہیں اندازہ ہوتا، اور یہ رومال جب وہ سر پہ باندھنے لگتی ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے،
اس کے اوپر اسٹرابیریز بنی ہوتی ہیں۔ جب اوتھیلو سفر پر گیا ہوا تھا تو اس وقت ڈیزڈیمونا اسے جب بھی یاد کرتی تھی تو یہ رومال اس کے ہاتھ میں رہتا تھا، اور کیسیو نے کئی بار اپنی بیگم ایمیلیا سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ رومال تم چرا کر لے آؤ۔ ایمیلیا جو کہ ڈیزڈیمونا کی ملازمہ تھی، آج اسے یہ موقع مل گیا کہ رومال اسے گرا ہوا نظر آیا تو اس نے وہ اٹھا لیا اور اس نے ایاگو کو دے دیا۔ اب ایاگو جب یہ رومال حاصل کر لیتا ہے تو وہ یہ پلان بناتا ہے کہ وہ اسے کیسیو کے کمرے میں کہیں رکھ دے گا۔ ایاگو اوتھیلو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے کس طرح کیسیو کو نیند میں باتیں کرتے سنا، جس میں وہ اپنے اور ڈیزڈیمونا کے درمیان ہوئے ایک لو میکنگ سین کو بتا رہا تھا۔ اوتھیلو کو یہ بات سن کر اس قدر غصہ آتا ہے کہ وہ اسی وقت کیسیو کے قتل کا حکم دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر وہ کیسیو کو قتل کرے گا تو اس کا عہدہ وہ ایاگو کو دے دے گا۔ ایکٹ 3 میں کے سین 4 میں ڈیزڈیمونا کیسیو کو یہ پیغام بھیجتی ہے کہ میں نے تمہارے ترقی کے بارے میں، تمہارے سزا ختم کرنے کے بارے میں اوتھیلو سے بات کر لی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مان جائے گا۔ لیکن اس وقت یہ پریشان ہوتی ہے کہ اس کا رومال کھو گیا ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ جب وہ مجھ سے رومال مانگے گا تو میں اسے کہاں سے لا کے دوں گی۔ اس سے پہلے اوتھیلو کو ایاگو نے یہ رومال اس کے کیسیو کے کمرے میں کیسیو کے پاس یہ رومال دکھا دیا تھا، تو جب وہ گھر آ کے ڈیزڈیمونا سے رومال مانگتا ہے تو وہ بات کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے اور کیسیو کے بارے میں بات کرتی ہے، تو پھر وہ دوبارہ غصے سے بہت ہی شاؤٹڈ ساؤنڈ میں کہتا ہے کہ دا ہینڈ کرچیف، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ رومال تو کیسیو کے پاس ہے، اور اسے یقین تھا کہ یہ ڈیزڈیمونا نے یہ رومال اسے دیا ہے، کیونکہ اوتھیلو کو یہ یقین تھا کہ یہ رومال ایک وچ کرافٹ ہے، اور جو یہ وچ کرافٹ اس گفٹ میں، رومال کے گفٹ میں وچ کرافٹ ہے، جو خاتون اس رومال کو کھو دے گی وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی کھو دے گی، اور ڈیزڈیمونا بھی تقریباً اس بات پر یقین کرتی تھی۔ ڈیزڈیمونا بہت پریشان ہوتی ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ میرا خاوند میرے ساتھ اس طرح کیوں بیہیو کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ اوتھیلو کو شاید کوئی ریاست کی، اسٹیٹ کی کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح اکھڑا ہے، اور اسے بالکل نہیں پتہ چلتا کہ وہ مجھ پر شک کر رہا ہے۔ اس بارے میں جب اس کی ایمیلیا سے بات ہوتی ہے تو ایمیلیا جو کہ اس کی میڈ ہے وہ ایک پریکٹیکل اور ریئلسٹ ہوتی ہے، اور وہ اسے بتا دیتی ہے کہ تمہارا خامند اوتھیلو جیلسی کی وجہ سے تمہیں اتنا غصہ کر رہا ہے۔ ڈیزڈیمونا یہ سمجھتی ہے کہ جیلسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں نے اسے جیلس کیا ہی نہیں ہے، تو پھر ایمیلیا اسے سمجھاتی ہے کہ جیلسی ایک ایسا مانسٹر ہے کہ جو اپنے آپ ہی پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسا زہر ہے جو دماغ کو زہریلا کر دیتا ہے۔ اوتھیلو اس قدر غصے میں ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ڈیزڈیمونا کو مرنا ہوگا۔ وہ یہ منصوبہ بناتا ہے کہ وہ رات کو ڈیزڈیمونا کا گلا دبا کر اس کے بیڈ پر اسے مار دے گا۔ اسی دوران ایک میسنجر وینیس سے آتا ہے اور کیسیو اور اوتھیلو کے درمیان اس دشمنی کے بارے میں سن کر بہت حیران ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ ایک گڈ نیوز بھی لے کر آیا ہے کہ اوتھیلو اور کیسیو کو وہاں بلایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس آئی لینڈ کی حکومت کا چارج لے سکیں۔ ڈیزڈیمونا یہ خبر سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے، لیکن اوتھیلو سے اس کی یہ خوشی برداشت نہیں ہوتی اور وہ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگاتا ہے۔
وینیشین میسنجر جب یہ معاملہ دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈیزڈیمونا اپنے اس تھپڑ کا بدلہ لے سکتی ہے۔ ڈیزڈیمونا صرف یہ کہتی ہے کہ میں نے اس بات کی توقع نہیں کی تھی۔ ایکٹ 4 کے سین 2 میں اوتھیلو ڈیزڈیمونا کی ملازمہ ایمیلیا سے یہ پوچھتا ہے کہ اس کی بیوی کے کیسیو کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ایمیلیا اس بات کا صاف انکار کر دیتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ڈیزڈیمونا کو بلواتا ہے کہ اس سے پوچھے کہ اس نے اس کے ساتھ ایڈلٹری یعنی بے وفائی کیوں کی۔ ان سارے معاملات میں ڈیزڈیمونا کو بالکل یقین نہیں ہوتا کہ اس کا خاوند اس کی کسی بات پر ناراض ہے۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ کوئی پولیٹیکل سچویشن ہے یا پھر اسے وینس دوبارہ واپس بلایا گیا ہے تو شاید وہ میرے باپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے ناراض ہے۔ لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھ پہ وہ شک کر رہا ہے تو اسے بہت صدمہ پہنچتا ہے اور وہ ایمیلیا سے کہتی ہے کہ میرے خاوند سے ایاگو سے جا کر کہو کہ وہ میرے خاوند اوتھیلو سے یہ ریکویسٹ کرے کہ مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ ایکٹ 4 کے سین 3 میں اوتھیلو ڈیزڈیمونا کو سونے کے لیے بیڈ روم میں بھیج دیتا ہے اور ایمیلیا اس کے لیے وہ بیڈ شیٹ بچھاتی ہے جو اس نے ویڈنگ نائٹ پر بچھائی تھی اور وہ ڈیزڈیمونا کو سلیپنگ ڈریس پہننے میں ہیلپ کرتی ہے اور اس دوران ڈیزڈیمونا بہت پریشان ہوتی ہے اور اس کے دماغ میں وہ سانگ بج رہا ہوتا ہے جو اس کی ماں کی میڈ گایا کرتی تھی اور اس نے اپنے عاشق کو کھو دیا تھا اور اس کے غم میں وہ ملازمہ مر گئی تھی، تو وہ اپنے عاشق کے لیے کھو جانے پر جو گانا گایا کرتی تھی وہ گانا اس وقت ڈیزڈیمونا کے دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ڈیزڈیمونا ایمیلیا سے یہ کہتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ بے وفائی کر سکے، لیکن ایمیلیا یہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ جب خاوند ظلم کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی خواتین کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتی ہیں۔ اور ایاگو ڈیزڈیمونا کے پوچھنے پر ایمیلیا کے ذریعے یہ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، کوئی پولیٹیکل افیئر ہی ہے جس کی وجہ سے اوتھیلو پریشان ہے، اور اس کے بعد وہ روڈریگو کو بھیجتا ہے کہ جا کے کیسیو کو قتل کر دو، اور روڈریگو جو کہ ڈیزڈیمونا کی محبت میں گرفتار تھا وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گیا تھا، تو وہ کیسیو کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ایکٹ 5 کے سین 1 میں ایاگو یہ پلان بنا چکا ہوتا ہے کہ روڈریگو کیسیو کو مارے گا، لیکن خود بھی وہ تیار کھڑا ہوتا ہے کہ اگر روڈریگو اسے نہیں مار پائے گا تو وہ اسے مارے گا۔ اس طرح سے روڈریگو اندھیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے اس پر وار کرنے کے لیے، لیکن اس نے بہت ہی تھک کوٹ پہنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا وار مس ہو جاتا ہے، تو اسی دوران ایاگو ایک فائر کر دیتا ہے جو کیسیو کی ٹانگ میں لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اوتھیلو یہ سمجھتا ہے کہ ایاگو مر گیا ہے اور میرا آدھا کام تو ہو گیا۔ اب وہ ڈیزڈیمونا کے پاس چلا جاتا ہے اس کے بیڈ چیمبر میں اسے بدلہ لینے کے لیے۔ ایکٹ 5 کے سین 2 میں جب وہ ڈیزڈیمونا کے پاس جاتا ہے تو وہ سو رہی ہوتی ہے اور اسے سوتا دیکھ کر اسے اس پر پیار آ جاتا ہے اور پھر وہ اسے اس کے ماتھے پر کس کرتا ہے، اور جب وہ آنکھیں کھولتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم خدا سے دعا کر لو کیونکہ یہ تمہارا آخری وقت ہے۔ وہ اسے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے نہ مارے اور ایک رات کے لیے اسے جینے دے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے ایک رات کے لیے جینے کا موقع مل گیا تو صبح میں اپنی معصومیت کو ثابت کر سکوں گی، لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسیو مر چکا ہے تو اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور
कैसियो के मर जाने के बाद उसकी सच्चाई का सबूत बाकी नहीं है। ओथेलो ये सोचता है कि अगर मैंने तुम्हें सुबह तक छोड़ दिया तो हो सकता है मैं कमज़ोर पड़ जाऊं, तुम्हें ना मार सकूं, इसलिए मैं तुम्हें वक्त नहीं दूंगा। फिर वो उसका गला दबा देता है तकिया रख कर उसके मुंह पर। फिर ओथेलो बाहर कुछ शोर सुनता है। अमेलिया चिल्ला रही होती है कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलने पर उसे डेस्डेमोना के बेड से उसकी दबी हुई आवाज़ आ रही होती है। जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि डेस्डेमोना आखिरी दमों पर होती है। वो चिल्लाकर ये पूछती है कि आपको किसने कत्ल कर दिया? तो डेस्डेमोना कहती है कि मुझे किसी ने कत्ल नहीं किया, मैं खुद ही जा रही हूँ। गुस्से से और गम से एमिलिया चिल्लाती है और ओथेलो की तरफ इशारा करती है कि तुमने अपनी बीवी को मार दिया। ओथेलो से धमकी देता है लेकिन वो एक नहीं सुनती और सब लोगों को इकट्ठा कर लेती है। वो चीखती चिल्लाती है कि वो तुम जालिम मूअर से प्यार करती थी। एमिलिया ओथेलो को ये बताती है कि ये डेस्डेमोना बेवफा नहीं थी और ये रुमाल जो तुमने कैसियो के पास देखा था ये मैंने इयागो को दिया था। एमिलिया ओथेलो को ये सारी हकीकत बता देती है और ओथेलो को जब समझ आ जाता है कि ये सब कुछ इयागो की वजह से हुआ है तो इस दौरान इयागो वहाँ आता है और वो अपनी बीवी को चुप करवाता है और उसे कहता है कि घर चली जाओ, लेकिन वो नहीं खामोश होती। तो फिर वो उस पर वार कर देता है और वो वहीं गिर जाती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरी मालकिन डेस्डेमोना के पास लिटा दिया जाए। इस तरह से एमिलिया मर जाती है और फिर इसके बाद ओथेलो अपने किए पर माफ़ी मांगता है और एक मैसेंजर वेनिस की तरफ रवाना करता है और ये पैगाम भेजता है कि When a Turk insulted their city, Othello took him by the throat. उसके बाद उसके पास एक खंजर होता है, वो निकालता है और अपने आप को मार लेता है और इसी तरह से वो डेस्डेमोना के पास गिरता है और फिर उसे चूमता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मारने से पहले भी तुम्हें चूमा था और अब मैं तुम्हें आखिरी बार चूम रहा हूँ। उसके मरने पर कैसियो ये लफ्ज़ कहता है जो जनरल ओथेलो को बहुत पसंद थे कि ही वॉज ग्रेट ऑफ हार्ट। इसके बाद कैसियो साइप्रस का गवर्नर बन जाता है और इयागो को भी उसकी किरार वाक़या सज़ा मिल जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इससे मुझे करेज मिले और मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।